हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन से एजुकेशन की फील्ड में। हम अभी उस लेवल तक अभी ऑर्गेनाइज नहीं है इस हेल्प के लिए, लेकिन हमने अभी ये प्लान किया है और हम इंशाल्लाह हमने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की एक कोशिश कर रहे हैं। अपना जो दस्तूर है उसको तब्दील कर रहे हैं और उसमें हम ऐसी कमेटियाँ बना रहे हैं और ऐसी इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इस लेवल पे भी अभी काम शुरू कर देंगे। इससे पहले हम इस लेवल पे काम इसलिए ना कर सके कि हमने अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एक बनाई हुई थी, हमारी वही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी काम कर रही थी जब से हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया पिछले 20 साल से। अब वो कमेटी जो है वो उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अभी हम उस एग्जीक्यूटिव कमेटी को एक्सटेंड करेंगे और उससे इंशाल्लाह वो काम करेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। उसके लिए हमें इनफैक्ट बहुत सारे फंड्स की भी ज़रूरत होगी। अब हमने जो पहले जब हम काम कर रहे थे तो हमने प्लान इस तरह किया हुआ था कि जी हम सिर्फ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, वही कंट्रीब्यूट करते थे और उनकी कंट्रीब्यूशन से ही हम ये सारा सिस्टम चला रहे थे। जबकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत है जो हम पहले अवॉइड कर रहे थे। अब हम वो फंड्स भी इंशाल्लाह उन अदारों से जो इस किस्म के अदारे हैं जो डोनेट करते हैं इस तरह वेलफेयर के कामों में, उनसे और उन इंडिविजुअल से बहुत सारे लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं। अब हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह उस लेवल के काम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आइंदा करेंगे। अच्छा सर, बहुत सारे यंगस्टर्स स्टूडेंट्स क्रिकेट टैलेंट अवार्ड मौखर होने के बाद सुनते हैं, मैसेज ये देते हैं कि आने वाला नया क्रिकेट टैलेंट अवार्ड किन अदवार पे जो है वो अनाउंस होगा, ताकि वो स्टूडेंट्स जो इंतज़ार में थे क्रिकेट टैलेंट अवार्ड के बशमूल मैं खुद, तो वो जो है कब उस टैलेंट अवार्ड का हिस्सा बन सकते हैं? नहीं, इसका हम बिल्कुल हम खुद उसी इंतज़ार में हैं कि बहुत जल्दी हम इसको ऑर्गेनाइज करें। सिर्फ उसमें जो अभी हर्डल है वो सिर्फ कोविड-19। जो ही इसमें से हम निकलते हैं और हमें कोई अच्छे हालात ठीक होते हैं और उसके बाद हम इसको कंडक्ट करेंगे और आप जैसे बहुत सारे लोग जो भी डिज़र्व करते हैं उनको इंशाल्लाह हम उस सर मैं चाहता हूँ हमारी इस तवज्जुह से आप हमारी तो अपनी नेशन के यंगस्टर्स को मैसेज दें, बाकी यूथ के लिए भी कोई मैसेज जो है वो मैं चाहता हूँ आप दें, कोई मैसेज, हेल्दी मैसेज। सर यूथ के लिए मेरा मैसेज यही है कि एक तो सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दें और एजुकेशन वो अभी आजकल तो एजुकेशन बड़ी आसान हो गई है और उनको प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। एजुकेशन तो आसान हो गई है लेकिन आजकल उस कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। इसको वो बेहतर तरीके से अपने आप को उसमें से निकलने की कोशिश करें, अपने आप को एजुकेट करें, तालीम हासिल करें। इंशाल्लाह हम भी उनकी जो भी सपोर्ट हो सकेगी उसके बाद वो करेंगे। अरे सर, इसी में पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन के साथ आपने जगह दी है क्रिकेट यूथ काउंसिल को, इस हवाले से उस हवाले से थोड़ा सा नज़र सानी जो है रोशनी क्रिकेट यूथ काउंसिल के हवाले से भी डाल दीजिए। क्रिकेट फेडरेशन ने यूथ को एक अच्छी जो है गोल है, अचीवमेंट है क्रिकेट यूथ काउंसिल का कि आपने उनको अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी, साथ वर्किंग नेचर है, यूथ को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। सर यूथ काउंसिल ने तो खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने बहुत अच्छे थे अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था और वो काम कर रहे थे। तो इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन की हमें भी ज़रूरत थी। हम भी चाहते थे कि जी चूँकि और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के अच्छे काम कर रही हो, वेलफेयर के काम कर रही हो, हम उसको वेलकम करते हैं और इनको हमने वेलकम किया है। इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम मिल के चलेंगे और लोग इंशाल्लाह वेलफेयर के बहुत सारे काम हम करेंगे मिल के। थैंक यू। पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन किन किन इलाकों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है और कहाँ कहाँ पर नुमाइंदगान पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन के मौजूद हैं कि अगर कौम के लोग रब्ता करना चाहें, मुलाकात करना चाहें, कोई फैसिलिटेट होना चाहें तो वो किन अदवार पर रब्ता कर सकते हैं? हमारी जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसमें एक तो हमारी मर्कजी बॉडी है, मरकज़ जिस तरह होता है बाकी तंजीमों में भी होता है और जितने फैसले हैं वो चीज़ें हैं, सिंस वी ऑल आर फ्रॉम द सेम प्लेस एरिया, तो एक तो मरकज़ है और मरकज़ से नीचे फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, एरियाज आ जाते हैं। तो इस लिहाज से जेलम एक बड़ी मजबूत तंजीम है, वो काम कर रही है, हज़ारा में तंजीम काम कर रही है और चकवाल में तंजीम काम कर रही है।
اس کے علاوہ جو فارن بیسڈ ہیں انگلینڈ کے اندر راجا شکیل حیدر صاحب، ٹھیک ہے، وہ دے آر ایفیلیٹڈ ود اس. اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر ایک بہت بڑا سیگمنٹ برادری کا صحیح. وہ آزاد کشمیر میں رہتا ہے اور بہت ویلیوبل سیگمنٹ رہتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے بھی ایک ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے. اور ابھی ان سارے چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب ہم آفٹر دی انڈکشن آف نیو کانسٹیٹیوشن جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد اب ہم مختلف ایریاز کے اندر لائک پنجاب کے اندر اور مختلف ایریاز کے ہم کوآرڈینیٹرز مقرر کرنے جا رہے ہیں. صحیح. مقصد ان تنظیموں کا صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ انٹریکشن تو ایک ہوگی، لیکن ہمیں آگے اپنی انفارمیشن شیئرنگ بھی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. کام اگر لوگوں کے ہم نے کرنے ہیں اور سمت میں چلنا ہے تو ہمیں ڈیٹا بھی چاہیے. تو اس لحاظ سے مختلف کوآرڈینیٹرز مقرر کرنے کا، مختلف ایریاز کو ٹچ کرنے کا، ڈسٹرکٹ آرگنائزیشنز بنانے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری جو آواز ہے، ہمارا جو پیغام ہے وہ ان ایریاز تک ڈیو ٹو آور ریپرزینٹیٹیوس، صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پہ پہنچ جائے اور اس طرح ڈیٹا کلیکشنز ہوتی رہے اور ہمارا جو میسیج ہے وہ آگے کنوے ہوتا رہے. صحیح. اچھا سر، اسپورٹس سے کافی زیادہ تعلق آپ کا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں ینگسٹرس کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے کوئی میسیج دیں، کیونکہ آج کل نوجوان نسل مختلف قسم کے لوازمات میں پڑ چکی ہے، یہاں تک کہ لیگل ایکٹیویٹیز تک پہنچ جاتے ہیں. کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے؟ اسپورٹس جو ہے جی اس وقت انتہائی اہمیت اختیار کر گئے تھے، کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر بچے کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور اس کے ساتھ میں بزی ہے. فزیکل ایگزرشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس حوالے سے ویری امپورٹنٹ اسپورٹس ایکٹیویٹیز چاہے انڈور ہو آؤٹ ڈور ہو تو وہ بہت ہی ضروری ہیں. اور خصوصاً ینگسٹر کو میں جب دیکھتا ہوں کہ ہر وقت بزی ہیں، لیکن کوئی چارپائی پہ بیٹھا ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی جیسے بھی ہے، تو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس حوالے چونکہ میں خود اسپورٹس مین رہا ہوں، اسپورٹس آرگنائز کی ہے ڈفرینٹ 17-18 گیم ایجوکیشن بورڈ میں بھی آرگنائز کرتا رہا ہوں. تو اس طرف بھی توجہ ہم کر رہے ہیں کہ کم از کم نوجوان نسل کو میدان میں لائیں. اور میں خاص خصوصاً پوٹھوار کے علاقے میں تنظیم نئی پوٹھوار اسپورٹس کلچر اینڈ ایجوکیشن ویلفیئر ایسوسیشن ہم عنقریب بنا رہے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ نوجوان نسل کو اس طرف لایا جائے. تو اس میں سب جو خصوصاً انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ادھر سپورٹس کافی جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. کچھ گورنمنٹ کی بھی اتنی توجہ نہیں ہے، ان کی بھی مطلب ہے کہ ان کے جو کہتے ہیں نا کہ ان کے پروگرام میں شامل نہیں ہے. تو چونکہ میں اس کا حصہ بھی رہا ہوں تو وہ ایک تو اس طرف ہونا چاہیے. دوسرا کمیونٹیز میں جو ہے نا وہ سپورٹس جو ہے نا وہ بھی نہ ہونے کے برابر. جیسے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس آئی تھی، انہوں نے ایک بڑا اچھا سسٹم شروع کیا تھا، پنجاب میں خاص کر ہوا تھا، تو وہ تو بھی ضروری ہے. لیکن اب ہم کمیونٹی لیول پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، یونین کونسل لیول سے اور تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنے طور پہ کوشش کریں گے کہ ڈفرینٹ اسپورٹس کے پروگرام آرگنائز کیے جائیں. اور ہم نے کبڈی کے حوالے سے خاص کر پوٹھوار میں پروگرام سٹارٹ کر دیا. پرسوں میں ہمارا گجر خان میں میچ تھا. اسی طرح جہلم، چکوال، اٹک، پنڈی میں ہم نے ایک شیڈیول بنا دیا کبڈی کے اور اس کے بعد والی بال کے. جو ہمارے روایتی کھیل ہیں پوٹھوار کے، ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں. تو صرف اس میں تھوڑی سی مشکلات ہیں کہ گراؤنڈ فیسلٹیز نہیں ہیں. تو جو ہمارے پاس اویلیبل فیسلٹیز ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو ادھر انگیج کریں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ ہم ڈسٹرب نہیں ہونے دیتے. اور جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم زیادہ ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ اسکولوں کے ساتھ ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کے ساتھ رابطہ کر کے تو کم از کم ہفتے میں ایک جو ہے نا سپورٹس ڈے ہونا چاہیے، اور سال میں ایک سپورٹس ویک ہم رکھیں گے تو بچوں کو انوالو کریں گے تاکہ ہم اپنی قوم کو صحت مند معاشرے کے ساتھ صحت مند جوان پیش کر سکیں. ینگسٹرز کی جو ہے آپ لوگوں کی طرف کافی نظر ہے، خاص طور پہ جو ٹرائب کا ینگسٹر ہے
اس کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ نعمان، اس کے لیے ینگسٹرس کے لیے میسج اتنا ہی ہے آج کل کے دور کے تقاضوں کے مطابق. ایک تو تعلیم ہے، تعلیم پہ دیر از نو کمپرومائز آن ایجوکیشن. والدین کی رسپیکٹ، عزت، تربیت، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس کو مینٹین رکھیں. تیسرا ہارڈ ورک، محنت کے بغیر دنیا کے اندر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہ بیسک ایلیمنٹس ہیں. ایک اپنی تعلیم پہ توجہ، محنت اینڈ رسپیکٹ آف یور ایلڈرز اینڈ پیرنٹس، یہ اس کو ساتھ لے کر اب آپ برادری کی طرف آئیں. برادری میں آج کل جو ایک ریت چل رہی ہے پورے معاشرے میں چل رہی ہے، اور یوز آف دس سوشل میڈیا، یہ دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. امپورٹنس اس کی کیا ہے کہ اس کے میرٹس بھی ہیں، اس کے ڈی میرٹس بھی ہیں. یہ آپ کو بہت سی چیزیں دیتی بھی ہے اور بہت سی چیزیں آپ سے لیتی بھی ہے. اس لیے ینگسٹرس کو میں یہ کہوں گا کہ بی پریکٹیکل. آپ ایک عملیت سے آپ دور نہ ہوں، آپ پریکٹیکل اپنی اپروچ رکھیں، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی نیگیٹو یوز سے آپ بچیں، اس کا پازیٹیو یوز کریں. صحیح. لائک وائز جس طرح تنظیموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، ان دا سینس کہ ہم لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 1999 کی پیداوار ہیں، جب یہ چیزیں تھیں ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھیں. آج ہم خود بھی ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہم اس کو اس کا جو آپس میں کمپیریزن نا وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ایز کمپیریبل ٹو دیٹ پرسن، دیٹ ینگسٹر جو آج اس کو استعمال کر رہا ہے. صحیح. سو میرا میسج یہی ہے برادری کے لیے بھی کہ ہمیں یہ بہت مرتبہ یہ بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک بنیادی تنظیم ہے، پرانی تنظیم ہے، اور آپ کو ایک بڑی سی رسپانسبلٹیز بھی عائد ہوتی ہیں. تو ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی سمجھتے ہیں. ان رسپانسبلٹیز کو ہم سمجھتے ہوئے جب ہم خود اطاعت کا سبق دیتے ہیں اور اطاعت کے سبق کو لیتے ہیں، لیکن ہم کسی خام خیالی کی بنیاد پر قائم ہوئے اطاعت یا جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہوئے اطاعت یا کسی مس کیلکولیشن کے مطابق کوئی بھی اطاعت ہے، اس کے بھی ہم تیار نہیں ہیں. ہم ایک رائٹ پرسپیکٹو میں اور سچ کو ساتھ لے کر اس کو بنیاد بنا کر، ٹھیک ہے، ہم آگے برادری کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں ان ڈفرینٹ فیلڈس، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں.